بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 925 ہے، 925، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86، 84، 85 اور 86۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وإلى مدین، اور مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیبا، شعیب کو بھیجا، قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیر سوائے اس کے، ولا تنقصوا، اور تم کم مت کرو، المکیال، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، انی، بے شک میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر، آسودگی میں، وانی، اور بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم محیط، ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے، وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، اوفو، تم پورا کرو، المکیال، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا، اور کم مت دو تم، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ پھرو تم فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر، بقیت اللہ، اللہ کی بچت، خیر، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن، وما انا، اور میں نہیں ہوں، علیکم، تم پر، بحفیظ، محافظ۔ ترجمہ یوں ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، تو میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا، اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ اگر تمہیں میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں۔ ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ دوسری بات، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو۔ تیسری بات، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ چوتھی بات، ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ پانچویں بات، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ چھٹی بات، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ ساتویں بات، اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ آٹھویں بات، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو۔ نویں بات، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ 10ویں بات، اگر تمہیں میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ 11ویں بات، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدین کی ہدایت اور رہبری کے لیے انہی کی برادری میں سے، یعنی انہی کی برادری اور خاندان اور کنبے سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو نبی بنا کر بھیجا، جن کا نام شعیب ہے۔
جس شہر مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اس شہر کو مدین ابن ابراہیم نے بسایا تھا، چنانچہ یہ شہر انہی کی جانب منسوب ہو گیا۔ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قبیلے میں انتہائی شریف انسان تھے۔ مدین، حجاز اور شام کے درمیان ایک بستی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ میری قوم تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید کا اہم پیغام ہے جو اصل ایمان ہے، جو پیغام ہر نبی نے اپنی قوم کو دیا، اور یہ بھی کہا کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ دیکھو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے یوں روکا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں تم کمی نہ کرو۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہی نہیں تھے، ان کا تعلق قوم سے تھا، قوم کے معاشرے اور سماج سے تھا۔ وہ قوم کے سماج سے جڑے ہوئے تھے، سماج کے اندر موجود برائیوں کو دور کرنے کی انبیاء فکر کیا کرتے تھے۔ غور کیجیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مارتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتی ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو اس برے عمل سے روک کر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دینداری کا مطلب، قیادت کا مطلب، علماء کا مطلب، نبیوں کے وارثوں کا بھی کام یہ بھی ہے کہ وہ صرف جو ہے مسجد کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ وہ قوم کے درمیان جائیں اور قوم کے اندر کی برائیوں کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ انی اراکم بخیر، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، تم تو معیشت کے اعتبار سے اچھی حالت میں ہو، تم کو کیا پڑی ہے لوگوں کا مال ڈنڈی مار کر لینے کی، تمہارے پاس تو رزق کی فراوانی ہے، تمہارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، معیشت کے اعتبار سے تم کمزور بھی نہیں ہو، پھر تم کیوں لوگوں کے حقوق کو مارتے ہو اور حرص لالچ میں پڑھ کر ڈنڈی کیوں مار رہے ہو؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے ڈر ہے کہ ایک ایسے دن کے عذاب کا جو گھیر لینے والا ہوگا، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے حرام کی بھی چیزوں میں مبتلا ہو، تمہاری اس نافرمانی کی سزا تم کو ملے گی، اور جو نعمتوں میں تم ہو وہ نعمتیں سلب کر لی جائیں گی اور تم محروم ہو کر رہ جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ برائی کہ وہ ڈنڈی مارا کرتی تھی، وہ ایسا جرم ہے جس جرم کے بارے میں سورۃ المطففین میں یوں کہا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ان لوگوں کو کے لیے ویل قرار دیا، بڑی خرابی قرار دی گئی جو ڈنڈی مارتے ہیں، جب ان کو لوگوں سے کو مال دینا ہوتا ہے تو الگ پیمانہ استعمال کرتے ہیں، لینا ہوتا ہے تو الگ پیمانہ استعمال کرتے ہیں، دینے کے لیے چھوٹا پیمانہ اور لینے کے لیے بڑا پیمانہ استعمال کر کے لوگوں کے حقوق کو مار دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام تاکید کے طور پر مزید وضاحت کے ساتھ اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَا قَوْمَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، میری قوم کے لوگوں انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کرو، یعنی جب تم کسی کو کوئی چیز تول کر فروخت کرو یا تو پورا تولو اور انصاف کے ساتھ تولو، لوگوں سے چیزیں لیتے ہوئے زیادہ ہو جائے، لوگوں سے جب چیزیں تم لو تو بھی انصاف کے ساتھ تولو اور لوگوں کو دیتے ہوئے بھی انصاف کے ساتھ تولو، اور ناپ تول میں کچھ کمی نہ کرو، ہاں تول کر دیتے ہوئے کچھ زیادہ ہو جائے کچھ حرج نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 181 میں بھی یہ بات کہی گئی اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ ناپ اور تول پورا کرو اور کم دینے والوں میں شامل مت ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ بھی کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، یعنی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ختم کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دینا لوگوں کا حق مارنا ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ قوم شعیب کی یہ حالت تھی کہ وہ بنائے نظام میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، امن جہاں قائم ہے وہاں اس امن کو پامال کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، جس کو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کی طرف کیسے اشارہ کیا گیا کہ تم ڈکیتی کرتے ہو، راستہ لوٹ لیتے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 سے 74 میں بھی یہ حکم موجود ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔
سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 183 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 میں بھی یہی حکم موجود ہے. پھر اس کے بعد فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو کچھ تم کو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، حرام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. حلال اور پاکیزہ رزق جو تم حلال طریقے سے حاصل کرتے ہو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ حرام بہتر نہیں ہے جو تم ناپر تول میں ڈنڈی مار کر حاصل کرتے ہو. وما انا علیکم بحفیظ، آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں، اس حقیقت سے باخبر کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کاموں کی نگرانی میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام تو پھر تبلیغ ہے، دعوت ہے، نصیحت ہے، ہدایت دینا ہے، رہبری کرنا ہے، بتلانا ہے، بھلائی کے کاموں کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے. میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ، میں تمہارے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں، میں تو اللہ کا قاصد اور رسول ہوں، میرا کام پہنچانا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری حقیقتوں سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.